ایپیسوڈ نمبر 5۔ آپ احسان کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ سامنے سرخ جوڑے میں سجی ہنا کڑی تھی، وہی ہنا احسان کی بچپن کی کلاس فیلو۔ دونوں نے پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، ایک ہی کلاس، ایک ہی استاذ، روزانہ اسکول سے گھر تک کا ساتھ، راستے بھر کی باتیں، ہنسی مذاق، پڑھائی، فکر، بچپن کی جانے کی اتنی ہی یادیں ایک لمحے میں احسان کی نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ وقت نے مگر آہستہ آہستہ دونوں کے راستے جدا کر دیے۔ میٹرک کے بعد ہنا کی پڑھائی رک گئی، جبکہ احسان نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ پھر زندگی کی مصروفیات نے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ آج برسوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر اس بار ہنا دلہن بنی ہوئی تھی۔ ہنا کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ کیسے ہو احسان؟ احسان جیسے چند لمحوں کے لیے الفاظ ہی بھول گیا، پھر بمشکل بولا، الحمدللہ، تم کیسی ہو؟ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، ایسی خاموشی جس میں برسوں کی یادیں، بچپن کی شرارتیں اور ان گنت ان کہی باتیں سمٹ کر آئی تھی۔ آخر ہنا نے ہی مسکرا کر خاموشی توڑ دی۔ آج بھی ویسے ہی خاموش رہتے ہو یا صرف مجھے دیکھ کر بولنا بھول گئے ہو؟ احسان ہلکا سا مسکرا دیا، نہیں، بس اچانک تمہیں اس روپ میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں۔ ہنا نے نظریں جھکا لی۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی ہم اسکول سے واپس آتے ہوئے راستے پر باتیں کر رہے تھے۔ احسان نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، اور آج؟ لیکن امی نے تو مجھے کہا تھا کہ رابعہ باجی کی شادی ہے۔ احسان بے اختیار بول اٹھا۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تم دلہن کیسے اس عمر میں؟ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ہنا نے اس کی حیرت بھری کیفیت دیکھی تو ہلکی سی مسکراہٹ اس کی لبوں پر آ کر رک گئی۔ وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہ پہنچ سکی۔ رابعہ میری چچا زاد بہن ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ آج ہم دونوں کی شادی ہے۔ احسان جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ دونوں کی؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہنا نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں، ایک ہی گھر میں دو خوشیاں ہیں۔ ایک ہی گھر میں دو خوشیاں؟ ہنا کی آواز دھیمی تھی، مگر اس کی ہر لفظ میں ایک عجیب سی تکن چھپی ہوئی تھی۔ احسان خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر ہنا، ابھی تو وقت تھا نا، پھر کیوں؟ وہ صرافہ سوال تھا، مگر لفظ کھو گئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، بہت کچھ، مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ہنا، میں… اس نے لب کھولے، مگر اگلے ہی لمحے خاموش ہو گیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر کیا کہنا چاہتا ہے۔ شاید مبارکباد، شاید بچپن کی کوئی بات، یا شاید صرف اتنا کہ وہ اپنا خیال رکھے، مگر کوئی بھی جملہ اسے مناسب محسوس نہ ہوا۔ بے اختیار اس کی نظریں کمرے میں گھوم گئی۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف ڈالی، پھر کھڑکی کی طرف، اور پھر دوبارہ ہنا کی طرف۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا، کمرے میں اس وقت وہ دونوں اکیلے تھے۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ ایک دم سنبھل گیا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہنا نے بھی جیسے اس لمحے یہ بات محسوس کی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اپنی اوڑھنی کو بے اختیار ٹھیک کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش جھجک اتر آئی تھی۔ کوئی غلط احساس نہیں تھا، بس ایک انجانی سی احتیاط تھی۔
جو دونوں کی تربیت اور حیا کا حصہ تھی۔ چند لمحوں تک نہ کسی نے کچھ کہا، نہ کسی نے دوسری کی طرف دیکھا۔ خاموشی اس قدر گہری تھی کہ دونوں کو اپنی اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ احسان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گہرا سانس لیا۔ اس نے حنا کو آواز دی۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ دھیمی تھی۔ آپ کو اب چلے جانا چاہیے۔ حنا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس نے ایک نظر احسان پہ ڈالی۔ وہ بے چین سی ہو گئی۔ احسان نے نظریں جھکا لی۔ سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آخر آپ کی شادی ہے آج۔ حنا کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تیر گئی۔ وہ نائلہ سے باتیں کرتے ہوئے احسان کی آواز سن کر بے اختیار اس طرف آئی تھی۔ وہ اپنے بچپن کے دوست سے ملنے کے لیے آئی تھی، مگر اب واپس جاتے ہوئے اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جہان چھوڑ کر جا رہی ہو، جیسے پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اور مجھے بھی امی کو ڈھونڈنا چاہیے، احسان نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا، جیسے دیندار کو تلاش کر رہا ہو۔ اسی لمحے باہر سے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ دیندار بھابی، ادھر آئیے ذرا۔ احسان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ لگتا ہے امی پھر کسی کام میں بہت مصروف ہے۔ پھر اس نے حنا کی طرف دیکھا۔ آپ کو آپ کی نئی زندگی کی خوشیاں اللہ پاک نصیب کرے۔ حنا نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ وہ آمین بھی نہ کہہ سکی۔ اسی لمحے دیندار جلدی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنی مصروفیت میں یہ بھول گئی تھی کہ وہ احسان کو اسی کمرے میں چھوڑ کر آئی ہے۔ آتی ہی ان کی نظر سب سے پہلے حنا پر پڑی۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ ارے حنا بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے ہلکی سی ڈانٹ کے ساتھ کہا۔ آج تم دلہن ہو، اس طرح اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا کرتے۔ دلہنوں کو جن چمٹ جاتے ہیں۔ پھر محبت بھرے لہجے میں بولی، چلو شاباش، جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ، سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ حنا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ایک لمحے کے لیے احسان کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر آہستہ واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ پھر ان کی نظر احسان پہ پڑی۔ ارے احسان، تم ابھی تک یہی ہو؟ دیندار نے حیرت سے کہا۔ چلو مردانے میں بہت کام پڑا ہے، سب تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ احسان ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ ماں کو کیا جواب دے۔ انہی نے تو اسے یہی رکنے کا کہا تھا، مگر اب وہ بات زبان پر بھی نہیں لا سکتا تھا۔ حنا جا چکی تھی اور اس لمحے کے بعد کچھ کہنے کا کوئی مطلب بھی نہیں رہ گیا تھا۔ جی امی، بس وہ اتنا کہہ سکا۔ آہستہ سے خاموشی کے ساتھ اتنا ہی کہہ کر وہ ان کے پیچھے چل پڑا، مگر اس کے قدموں میں وہ بے فکری نہیں تھی جو چند لمحے پہلے تک ہوا کرتی تھی۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اندر کہیں خاموشی سے کچھ بکھر گیا ہو۔ یہ کیسا احساس تھا؟ یہ کیسے جذبات تھے؟ احسان نے تو کبھی انہیں پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، مگر آج برسوں بعد حنا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہی انجان جذبات بے آواز اس کے دل کو تکلیف دیے جا رہے تھے، بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی وجہ کے، اور شاید بغیر کسی حق کے۔ رات گہری ہو چکی تھی، بارات بھی رخصت ہو گئی تھی، مگر احسان رخصتی سے پہلے ہی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے گھر واپس آ گیا تھا۔ دیندار نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے صرف یہی کہا کہ سر میں شدید درد ہے۔ ماں بھی اس کی حالت دیکھ کر زیادہ اصرار نہ کر سکی۔ گھر آ کر وہ بستر پر تو لیٹ گیا، مگر نیند جیسی اس کی آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔
جو ہی وہ آنکھیں بند کرتا، سرخ جوڑے میں ملبوس ہنا کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔ وہ بھی اختیار آنکھیں کھول دیتا، گہرا سانس لیتا اور اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ رات کا نہ جانے کتنا حصہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ احسان خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ ہنا تو اس کی بچپن کی ساتھی تھی، دونوں نے برسوں ایک ساتھ پڑھا تھا، ایک ہی راستے پہ چلتے ہوئے اسکول آنا جانا کیا تھا، بے شمار باتیں کی تھی، مگر ان کے درمیان ہمیشہ صرف دوستی اور احترام کا ہی رشتہ رہا تھا۔ پھر آج اچانک ایسا کیا بدل گیا تھا؟ کیوں ہنا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کے دل میں ایک ایسی کسک جاگ اٹھی تھی جسے وہ سمجھ نہ پا رہا تھا اور نہ ہی قبول کر پا رہا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ بھی تھا اور پریشان بھی، دل ہی دل میں خود سے شکوہ بھی کر رہا تھا۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے بے بسی سے آنکھیں موند لی، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی، گہری خاموشی، اور دل کی وہ تکلیف جو کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر ان احسان کو اندر ہی اندر بے حد تکا دے رہی تھی۔ صبح احسان کی آنکھ معمول سے کچھ دیر بعد کھلی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئی تھیں اور چہرے پر تکن صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، دیندار حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھا پرانا ریڈیو دھیمی آواز میں ایک غزل سنا رہا تھا۔ احسان نے خاموشی سے سننا شروع کیا۔ نہ جانے کیوں آج غزل کا ہر شعر اس کے دل میں اترتا چلا جا رہا تھا، ہر مصرع جیسے اس کی اپنی دل کی کیفیت بیان کر رہا ہو۔ اس نے کبھی غزلوں پر اس طرح غور نہیں کیا تھا، مگر آج ان لفظوں میں ایک عجیب سا سکون تھا اور ایک انکہی سی کسک تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا سنتا رہا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رات بھر اس کے دل میں برپا رہنے والا شور ان دھیمی دھنوں کے ساتھ آہستہ آہستہ تھمنے لگا ہو۔ دیندار نے پلٹ کر بیٹے کی طرف دیکھا تو مسکرا دی۔ جاگ گئے احسان؟ احسان نے چون کر ریڈیو سے نظریں ہٹائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی امی جاگ گیا ہوں۔ مگر اس کی آواز کی تکھن اس کی دل کی بے چینی کو چھپا نہ سکی۔ دیندار نے غور سے احسان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھر آئے۔ کل سے ہی وہ محسوس کر رہی تھی کہ ان کا بیٹا کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، نہ پہلے جیسی تازگی تھی، نہ چہرے پر وہ مانوس سی مسکراہٹ۔ ماں آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے، جیسے رات بھر سویا ہی نہ ہو۔ وہ غیر معمولی طور پر خاموش بھی تھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بھی تھا۔ ایک ماں سے اپنی بچی کی کیفیت کب چھپتی ہے؟ دیندار کا دل بے اختیار بے چین ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آئی، اس کے ماتھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فکر مندی سے بولی، احسان خیریت ہے نا بیٹا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کل سے دیکھ رہی ہوں تم کچھ اداس سے ہو، طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ احسان نے ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجا لی، جیسے اپنی تھکن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس شاید رات بھر نیند پوری نہیں ہوئی۔ دیندار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ برسوں سے اپنے بیٹے کے چہرے کے بدلتے رنگ پڑھتی آئی تھی، آج بھی انہیں یقین تھا احسان صرف نیند کی کمی کا شکار نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جسے وہ اپنی ماں سے بھی چھپا رہا تھا۔ یہ احساس دیندار کو اندر ہی اندر بے چین کیے جا رہا تھا۔ بہرحال ان کے دل میں
آیا کہ احسان سے مزید سوالات کرے، اس کی خاموشی کی وجہ پوچھے، مگر پھر وہ رک گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احسان پر اگر کسی بات کا بوجھ ہو تو وہ اس وقت تک اپنے دل کی بات نہیں بتاتا جب تک خود نہ چاہے۔ اس لیے انہوں نے مزید سوال کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہ اٹھی اور احسان کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی، مگر ان کا ذہن اب بھی اپنی بیٹی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ احسان کے چہرے کی وہ غیر معمولی اداسی اور بجھی بجھی سی کیفیت بار بار ان کے دل کو کھٹک رہی تھی۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ محسوس کر رہی تھی کہ ان کے بیٹے کے دل میں ضرور کوئی ایسی بات ہے جس نے اسے اندر سے بے حد پریشان کر رکھا ہے، مگر وہ صرف دعا ہی کر سکتی تھی کہ اللہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ دعا سن کر احسان نے چونک کر سر اٹھایا اور اسے اپنی ماں پر بے اختیار پیار آیا۔ گلی میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ کئی لوگ ایک ہی سمت جا رہے تھے، جبکہ بچے خوشی سے شور مچا رہے تھے۔ لگتا ہے کوئی مہمان آیا ہے، کسی نے باہر سے آواز لگائی۔ احسان نے زیادہ توجہ نہ دی، اس نے دوبارہ کاغذات سمیٹنے شروع کر دیے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ احسان نے باہر آ کر دیکھا، سامنے کالج کا ایک ملازم کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرکاری مہر والا ایک لفافہ تھا۔ احسان، کون ہے؟ جی میں ہوں، ملازم نے رجسٹر آگے بڑھایا۔ یہ آپ کے نام ایک ضروری خط آیا ہے، وصولی کے دستخط کر دیجئے۔ احسان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ انٹرویو کے نتائج تھے؟ اس نے جلدی سے دستخط کیے اور لفافہ ہاتھ میں لیا۔ ملازم سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اسی دوران دیندار بھی باہر آ چکی تھی۔ انہوں نے بے چینی سے لفافے کی طرف دیکھا۔ بیٹا کھولو، کیا لکھا ہے اس میں؟ احسان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی انگلیاں ہلکا سا کانپ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے لفافہ کھولا اور اندر رکھا خط نکال لیا۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے پڑھتا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی کے آثار تھے نہ مایوسی کے۔ دیندار کی بے چینی بڑھ گئی۔ کچھ تو بولو احسان۔ احسان نے خط دوبارہ پڑھا، پھر حیرت سے بولا، امی یہ نتیجہ نہیں ہے۔ پھر دیندار پریشان ہوئی۔ انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا ہے۔ دوبارہ؟ دیندار بھی حیران رہ گئی۔ احسان نے خط ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں لکھا تھا، آپ ابتدائی انٹرویو کامیابی سے مکمل کر چکے ہیں۔ اب آپ کو خصوصی علمی قابلیت کے مسئلے حل کرنے کی صلاحیت، قائدانہ اوصاف اور عملی سوچ کا جائزہ لیا جائے گا۔ مقررہ تاریخ پر اپنے اصل دستاویزات کے ساتھ حاضر ہوں۔ دیندار نے خط پڑھ کر احسان کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ جی امی، احسان نے بیزاری سے کہا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ شاید یہ آخری مرحلہ ہو۔ دیندار نے مسکرا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے تو آگے بھی وہی آسانی پیدا کرے گا۔ احسان نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے دل میں ایک نیا سوال جنم لے چکا تھا۔ پہلے صرف امتحان تھا، پھر انٹرویو، اور اب ایک نیا مرحلہ۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عام داخلہ نہیں، بلکہ ایک ایسا انتخابی عمل تھا جس میں صرف ذہانت ہی نہیں بلکہ انسان کی شخصیت بھی پرکھی جا رہی تھی۔ اس نے خط دوبارہ ہاتھ میں لیا۔ آخر میں ایک جملہ نمایاں حروف میں لکھا ہوا تھا، صرف کامیاب امیدواروں کو ہی حتمی تعلیمی پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ احسان نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اصل امتحان شاید ابھی باقی تھا۔ کہانی جاری ہے۔